وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیۃ واذا استنفرتم فانفروا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ میں جوڑ کر رکھی ہے کہ جتنے بھی دعوت کے ساتھی ہیں تمام کو ساتھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ دعوت کے ساتھی، مسجد و جماعت کے ساتھی، یہ نسبت اللہ نے جوڑ کے بہت اونچی نسبت ہے کہ یہ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ یہ کام پہلے کون کیا کرتا تھا؟ پہلے یہ کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ انبیاء کی مقدس جماعت اس کام کو انجام دیتی تھی جس کام کے لیے اللہ نے میرا آپ کا ہم تمام کا انتخاب فرمایا ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کی زبان سے یہ جاری فرمایا کہ یہ دعوت کے ساتھی ہے، یہ تبلیغی ساتھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی زبان پہ جاری ہوئے جملے ہیں۔ ہم اللہ کی کریم ذات سے بڑی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہمارا حشر بھی اسی نسبت کے ساتھ فرما دے گا جو نسبت دنیا میں ہمارے ساتھ لگی تھی، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت دعوت کے ساتھ میں، ہماری بھی نسبت دعوت کے ساتھ میں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے ساتھ میں، ان کے حواریین کے ساتھ میں، حضرات صحابہ کے ساتھ میں کھڑا کر دیں گا اللہ کی ذات سے۔ مولانا انعام الحسن صاحب کہتے تھے امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اونچی نسبت اللہ نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ تو بند کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں دین کی محنت کے لیے۔ اللہ نے اس کو بند نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں سے انتخاب کرتے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اللہ نے انتخاب کا سلسلہ بند نہیں کیا، نبوت کا سلسلہ بند ہوا، لیکن کام لینے کا سلسلہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ جس کا چاہتے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محنت کے لیے اس کا انتخاب فرما دیتے ہیں۔ جس کا انتخاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا ایسا نہیں۔ جس کا بھی انتخاب ہو جائے اللہ کے دین کی محنت کے لیے وہ کامیاب ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ کامیاب تو وہ ہوں گا کہ جس کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا اس میں اپنی قربانی کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ میں اس میں لگ جانا، اپنی زندگی کے آخری سانس بھی اس کا اسی میں ختم ہو، اور جس کام کے اندر اللہ نے چنا ہے اس کام کے اوپر جان لگنے کا وقت آیا تو جان لگائے، مال کا وقت آیا مال لگائے، وقت کا دینے کا وقت آیا تو وقت اپنے نکالے فارغ کرے۔ اور جو اوصاف مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، ایمان والوں کے جو صفات مطلوب ہے وہ صفات اس کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ صفات والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام لیتے ہیں۔ زندگی میں صفات نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لیتے پھر سائڈ میں کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ اور صفات آنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ ایک محنت تو اپنے مقام کی ہے لیکن ایک محنت اللہ کے راستے کی ہے۔ دونوں محنتوں کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے۔ دونوں محنتوں میں جس چیز کے اندر بھی کمی ہوں گی ہم لوگ اس اعتبار سے کمزور پڑیں گے۔ اللہ کے راستے کی محنت، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت خدا بندی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے راستے میں جانا، اپنے جان اور مال کو لے کر نکلنا اللہ کے راستے میں، اپنے گھر بار کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، آدمی اللہ کو پہچاننے والا بنتا ہے۔ اور ایک چیز ہمارے دل کے اندر یہ رہتی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے گئے تو یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کو پہچانتے ہیں، تو یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ پہچان ایسی ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات و صفات سے ہونے کا یقین ایسا ہونا چاہیے کہ جو پہچان ہمیں گناہ سے روک دے، ہماری آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روک دے، ہماری زبان کو غلط بولنے سے روک دے، ہمارے بدن کے ہر عضو کو گناہ کرنے سے روک دے۔ رات کی تنہائی ہو یا خلوت و جلوت ہو، سب کے سامنے معاشرتی زندگی ہو یا تنہائی والی زندگی ہو کہ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ کے علاوہ، ایسے وقت میں اپنے آپ کو، اپنے بدن کو گناہ سے روک لینا، اپنے عضو کو گناہ سے روک لینا اللہ کی پہچان کی بات ہے جو ہمارے اندر ابھی نہیں پائی جاتی۔ اللہ ہم عبادتیں ہیں لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ کیسی عبادت ہماری ہے۔ امام صاحب نے مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تو یاد نہیں رہے گا ہم کو، حالانکہ یاد بھی ہم کو وہ سورت، لیکن ہم کو امام صاحب نے پڑھی کون سی رکعت میں کون سی سورت نہیں معلوم۔ ہم نے سجدہ کیا، رکوع کیا، اس کے اندر کتنی مرتبہ ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ بولا، سبحان ربی العظیم بولا، ہم کو خود پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے
جو ہم نے پڑھے نماز 2 رکعت سنت موقع 2 رکعت نفل پڑھے ہم نے، اس میں ہم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھے تھے، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھے، ہم پڑھنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک عادت کے مطابق ہم نے رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز مکمل کری، لیکن نماز پہچان والی، اللہ کی پہچان والی اور اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جائے اور اللہ کے وعدے اس نماز پر پورے ہو جائے، ایسی نماز آج تک ہماری بن نہیں سکی، پھر کیسی اللہ کی پہچان ہم کو حاصل ہے؟ تو اللہ کی پہچان ہم کو جیسی حاصل ہونا ویسی حاصل ابھی تک نہیں ہو سکی، جبکہ ہم ماں کے پیٹ سے، ماں کے بطن سے جب سے نکلے ہیں، دنیا میں جب سے آئے تب سے ہم مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں کہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے، کوئی 20 سال میں، کوئی 30 سال میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا، کوئی 25 سال میں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ماں کے پیٹ سے نکلا جب سے مسلمان ہے، لیکن مسلمانی زندگی کے اندر ابھی تک آ نہیں سکی، حقیقت والا ایمان زندگی کے اندر ابھی تک آ نہیں سکا۔ کیوں نہیں آ سکا؟ کہ اللہ کی پہچان حاصل ہے۔ اللہ کی پہچان بہت بڑی چیز ہے۔ یہ پہچان حضرات صحابہ کو حاصل ہوئی تھی اللہ کے نبی کی برکتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں سے حضرات صحابہ کو اللہ کی پہچان حاصل ہوئی تھی۔ ایک صحابی راستے سے جا رہے اور جاتے جاتے ان کی نظر کسی لڑکی کے اوپر پڑی، جیسی نظر پڑی فوراً اللہ پاک قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، اللہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ آیت فوراً صحابی کے ذہن میں آ گئی، استحضار ہو گئے اس آیت کا، گھبرانے لگے، روتے روتے جنگل کی طرف چلے گئے، اپنے بدن کے کپڑے اتار لیے جنگل کے اندر، اور پتھروں کا جو ٹیلا تھا، دوپہر کی دھوپ، اس دوپہر کی دھوپ میں پتھر کے ٹیلے کے اوپر اپنے بدن کو رکھ دیا اور کہنے لگے کہ بدن تو دوپہر کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، پتھر کے چکے برداشت نہیں کر سکتا، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو نے کیسی ہمت کر لیا عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی؟ رو رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ فلاں صحابی کو فلاں کام سے بھیجا تو صحابی آئے نہیں ابھی تک۔ حضرت جبرائیل السلام آ کر کہے کہ آپ کے وہ فلاں صحابی کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کر رہے گے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ بندے ایسے ہوتے گئے کہ نفس اور شیطان ان کو کسی گناہ میں ڈال دے، گناہ ہو بھی نہیں پایا، گناہ پورا کیے بھی نہیں، لیکن فوراً اللہ یاد آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، آخرت کا تصور آ گیا، جہنم کی آگ سامنے آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فخر کر رہے اور کہہ رہے کہ بندے ایسے ہوتے گئے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ میں گئے تو پتھر کے اوپر اپنا بدن، کئی چٹکے بدن پہ لگ چکے تھے، بدن بالکل کالا ہو چکا تھا جہاں چٹکے لگے تھے۔ اللہ کے نبی نے کپڑا پہننے کو کہا کہ آپ کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ کے عمل پر اللہ نے یہ فخریہ طور پر یہ کہا کہ بندے تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے صحابہ کے جنہیں اللہ کا خوف۔ ایک صحابی برہنہ عورت کے سامنے 3 دن تک ان کو بند کر دیا گیا ایک روم میں، 3 دن تک ایک عورت کے ساتھ میں ہے، حسین و جمیل، پورے ملک میں اس سے زیادہ حسن و جمال والی کوئی عورت نہیں، حسن نسب والی عورت اپنی طرف بلا رہی ہے اور برہنہ ہے، روم کمرہ بند ہے، 3 دن تک کمرے میں بند ہے اس کے ساتھ میں، لیکن نگاہ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کیا بات تھی کہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف کیوں نہیں دیکھا؟ وہ اللہ کی پہچان تھی کہ کوئی نہیں ہم دونوں کے درمیان لیکن اللہ ہے، یہ پہچان کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت، یہ چیزیں ان لوگوں کو نصیب تھی جس سے ہم لوگ محروم ہیں۔ آج ہم لوگ محروم ہیں یہ چیزوں سے۔ ہم تو موبائل کے اندر سرچ کر کے گناہ کے اندر جا رہے ہیں، ٹائم نکال کر جا رہے ہیں، جبکہ یہ 3 دن تک روم کے اندر بند ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حالات بہت خراب ہے، خرابی ہے یہ، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں، خراب بھائی ہے۔ تو حضرت جو صحابی گئے 3 دن تک وہ روم کے اندر، اور ایک عورت برہنہ عورت ان کے پاس ہے، جبکہ موبائل، ہم کہتے ہیں نا موبائل ہے کیا فتنہ آ گیا، اس سے بچنا مشکل ہے، نہیں، بہت آسان ہے بچنا، لیکن ہمارے اندر ایمان کی وہ مایا نہیں رہی، وہ کیفیت ایمان کی نہیں رہی۔ صحابہ کا بھی امتحان ہوا، صرف ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ایسا بالکل غلط ہے یہ کہ بہت فتنوں کا دور ہے اور امتحان ہمارا ہو رہا۔ یہ ہمارے دماغ کو تسلی دینے والی باتیں گئے، دل کو تسلی دینے والی باتیں گئے۔ حقیقت میں صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے کتنا بڑا امتحان ان کا ہوا۔ 13 سالہ مکی زندگی کا امتحان صحابہ کا، ایسا امتحان تو مسلمانوں کا بھی نہیں جیسا مکہ کی زندگی کے اندر صحابہ کا امتحان ہوا۔ اور مدنی زندگی کے اندر بھی صحابہ کو سکون کہاں ملا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھا، کون سا دن ایسا گزرا کہ صحابہ بہت سکون سے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کی تاریخ اٹھا لو آپ، حضرت علی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، رات حضرت علی کی ایسی گزرتی تھی، آپ کے شاگرد کہتے گئے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، رات ایسی گزرتی تھی جیسے سانپ کاٹے ہوا اور بچھو کاٹے ہوا کیسا تل ملاتا اور تڑپتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات ایسی اللہ کے سامنے رو رو کر گزرتی تھی، تڑپ کر گزرتی تھی۔ اور کیا کہتے تھے آپ
دنیا کو کہتے تھے غری غیری، اے دنیا مجھ کو دھوکہ نہیں دینا، میرے علاوہ کس کو دھوکہ دے، مجھ کو دھوکہ مت دینا. بدتر کے سلاس، میں نے تجھے 3 طلاق دیا. لا رجعت فیک، تیرے اندر مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی میری دلچسپی نہیں ہے، میں تیرے طرف کبھی رجوع کرنے والا نہیں، ایسی طلاق دیا کہ کبھی تیرے طرف دیکھوں گا نہیں. اور پھر رات کے وقت میں یہ آپ کا معمول تھا، مصلی کے اوپر یہ آپ کہتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے دنیا کو ہے تو نے میرے سامنے مت آ بالکل. اور پھر کہتے تھے کہ دنیا تیرا دھوکہ ہے نا بڑا خطرناک ہے، اور تیری زندگی مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی بہت لامحدود ہے، اور میرے اوپر افسوس ہے کہ میں نے آخرت کا دوشہ نہیں لیا. کون کہہ رہا؟ حضرت علی جیسی شخصیت کہہ رہی، جس نے 10 سال کی عمر سے پوری زندگی وفات تک، شہادت تک، جس نے اللہ کی فرما برداری میں پوری زندگی گزاری، قربانیوں کے اندر جس کی زندگی لگی، غربت کے اندر جس کی زندگی گئی، فقر و فاقے کی جس نے زندگی گزاری، اللہ کے راستے کے اندر خیبر کو فتح جس نے کیا، خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر جس نے پھینکا، نبی کی بات پر، نبی کے حکم پر، جو اللہ کے نبی کے بستر موت پر جو سویا تھا ہجرت کی رات میں، وہ علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آخرت کا کوئی سامان اپنے ساتھ میں نہیں لیا. یہ اللہ کی پہچان کی بات تھی جو ان کو نصیب تھی. حضرت ایک ایک صحابی کو اٹھا کر دیکھیں کہ ایک ایک صحابی نے زندگی کیسی گزاری. اور آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. حالاتوں میں ان لوگوں کی زندگی تھی، آزمائشوں میں ان لوگوں کی زندگی تھی. ہم پر حالات آ رہے، ہم لوگ سود کے دروازے کی طرف چلے جا رہے. ہم پر حالات آ رہے، ہم بچت گٹ کے دروازے کی طرف جا رہے. اور صحابہ کی داستان اٹھا کر دیکھو، صحابہ اللہ کے نبی کے 9 بیویاں ہیں حیات میں، آپ کی 9 بیویاں یہ کہہ رہی ہے کہ 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج کون سا مسلمان ہے جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہوگا؟ سب کے گھر میں چولہے جلتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا سب کو ملا. لیکن ذرا سے کھانے کے اندر لذت میں ذرا سی کمی محسوس ہو رہی تو ہم راستہ کون سا اختیار کر رہے ہیں؟ غلط راستے کی طرف امت جا رہی ہے. آج دھوکہ دے رہی امت، کس لیے؟ 2 پیسے سلک مل جائیں گے، اس سے دھوکہ دے کے کام چلا رہی امت. یعنی جو چیزیں منافقوں کی تھی آج میرے اندر اور آپ لوگوں کے اندر وہ چیزیں آ گئی. کہ منافق کی کیا علامت تھی؟ منافق کی علامت یہ تھی اذا حدث کذب، کہ جب بھی منافق بات کرتا جھوٹ بولتا. ہمارے کاروبار میں ہمارے جملے یہ ہیں، میں نے بیپاریوں کے منہ سے یہ جملے سنا، مولانا جھوٹ بولنا ہی پڑتا، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا ہی پڑتا. اور ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بزدل ہو سکتا، مسلمان زانی بھی ہو سکتا، مسلمان بے نمازی بھی ہو سکتا، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آج ہمارا بیپاری کیا کہتا کہ مولانا جب تک جھوٹ نہیں بولے کام نہیں چلتا، کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی پڑتا. دیکھو منافق کی علامت یہ ہمارے اندر آ گئی. دوسری منافق کی علامت کیا آ گئی ہمارے اندر؟ دوسری علامت یہ آ گئی کہ منافق جب جھگڑے پہ آتا تو صرف گالی شروع کر دیتا. مسلمان جب بھی جھگڑے پہ آئے گا فوراً تیری ماں کی، تیری بہن کی، تیری بیٹی کی، فوراً مسلمان کا بچہ بھی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنو، ہمارے سلوڑ میں تو سننے کو ملتا ہے، یہاں کی بات نہیں ہوں گی تو، لیکن سلوڑ کے اندر آپ کو ملے گا بہت زیادہ گالی کے اندر آگے ہمارا شہر ہے. سلوڑ بھی ہے ماشاءاللہ، دوسری خوبیوں میں بھی بہت آگے ہے، لیکن گالی کے اندر بھی بہت مشہور ہے. فوراً بچہ بھی گالی دے دیتا ہمارے پاس. یعنی مسلمان کا بچہ، ہمارے نبی کے اور صحابہ کے اور ان کے معصوم بچوں کی صبح ہوتی تھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھ کر ان کی صبح ہوتی تھی. اور آج میری آپ کی صبح ہوتی، اٹھنا کب تک سوتے پڑے رہیں گے تو کیا پڑی بھینس کی طرح، اس طرح کی ہماری صبح ہوتی. تو ہمارا بچہ کیا ہوتا، اٹھنے ہم کب سے پڑھے، ہم بھی کب سے پڑھے تم اٹھو. وہ بھی یہی کہتا، دعا پڑھ کے کسی کی صبح ہوتی نہیں. تو منافق کی دوسری علامت یہ تھی کہ منافق جب جھگڑے پہ آ جائیں گا تو جھگڑے پہ ڈائریکٹ صرف گالی کے اوپر وہ بات کرے گا. آج مسلمان جھگڑے پہ آتا تو سب سے پہلے اس کی زبان کے اوپر جھگڑا آ جاتا، سب سے پہلے اس کی زبان کے اوپر گالی آ جاتی جھگڑے کے موقع پر. تو مسلمان کے یہ دوسری صرف بھائی ہے جس کا میرے کو برداشت نہیں ہوتا، ہے شور وغیرہ نا میرے کو برداشت نہیں ہوتا، دوسرے تبلیغ ساتھی کو سب برداشت ہو جاتا، لیکن میرے کو برداشت نہیں ہوتا. یہ بات چلتے رہنا، اس کے درمیان برداشت نہیں ہوتا اس طرح. تو دوسری علامت مسلمان کی یہ بتائی کہ منافق کی یہ بتائی بھی ہے کہ منافق ہوتا ہے جب جھگڑے پہ آئے گا فوراً گالی دینا شروع کرے گا. آج اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا ایمان دیکھو کتنا کمزور ہو گیا. نفاق کی جو صفات تھی ہماری زندگی میں، ایک مرتبہ ایک اللہ والے اپنے دعوت کے بہت بڑے عالم کہنے لگے کہ جب یہ امت دین کی محنتوں کو آسان سمجھ بیٹھیں گے اور دین کی محنتوں کو ایزی لے لیں گے، اللہ کے دین کی محنت کو کچھ نہیں سمجھیں گے، تو معاملہ یہ آ جائے گا کہ علامت ایمان اس کی زندگی سے نکل کر علامت نفاق اس کی زندگی کے اندر آ جائے گا. اور پھر دوسری چیز کیا بتائی انہوں نے؟ بہت حقیقت والی بات بتائی. دوسری چیز یہ بتائی
کہ علامت نفاق تو زندگی میں آ ہی جائیں گا، لیکن اس علامت نفاق پر مسلمان کو فخر ہوگا. علامت نفاق پر جو منافق کی علامت ہے، منافق بدترین ہے یہودیوں سے بھی، منافق بدترین ہے کافروں سے بھی بدترین منافق ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے سب سے خطرناک جگہ پہ منافقوں کو رکھا جائے گا. اتنے خطرناک چیز ہے منافق. تو ایمان والوں کی زندگی میں نفاق والے اعمال تو آ ہی جائیں گے، علامت نفاق مسلمانوں کی زندگی میں آ ہی جائیں گے دین کی محنت چھٹنے سے. لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ ساتھ میں یہ ہوگا کہ مسلمان اس پر فخر کریں گا. کیا کرتا؟ کسی کو گھما کر بات کرتا، کسی کو دھوکہ دیا، میں نے کیا گھما دیا اس کو، کیسا الو بنا دیا اس کو، اس پر فخر کرتا مسلمان. میں نے کیا الو بنا دیا اس کو، بیوقوف بنا دیا، میں نے وہ بھی بیوقوف بن گیا، میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا. تو علامت نفاق ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے، جس کا ہم کو احساس. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء ہی چلا گیا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ احساس ہی ختم ہوا کہ ہم لوگ کس نہج پر آ گئے، کتنی کمزوری کے اوپر آ گئے، کتنی دور تک گناہ کے اندر ہم لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ کے نبی کی ایک پوری طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ اس وقت تمہارا کیا ہوگا کہ جس وقت تم امر بالمعروف کو چھوڑ بیٹھو گے اور نہیں عن منکر کے کام کو چھوڑ بیٹھیں گے. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا؟ جبکہ صحابہ تو امر بالمعروف اور نہیں منکر پہلے دن سے ہی کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے دین کی محنت پہلے دن سے ہی کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت مل کے سیدھا اپنے گھر پر آئے تو آپ کانپ رہے تھے، بدن کب کپا رہا تھا، پسینہ آ رہا تھا، یہ سب آپ لوگوں کو معلوم. آپ کو تسلی دی حضرت خدیجہ نے کہ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میری بات کو کون مانے گا خدیجہ؟ تو کہا اللہ کے نبی کوئی نہیں مانا، میں آپ کی بات کو سب سے پہلے مانتی. آپ کی بات کو مانا بھی، اور ماننے کے بعد فوراً کیا کیا؟ آپ کے ماننے کے فوراً بعد کیا کیا کہ حضرت فاطمہ کو ایمان کی دعوت دی. حضرت فاطمہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر کی بہن، جس کے ذریعے سے اسلام کے اندر عمر داخل ہوئے. حضرت خدیجہ واحد ایسی عورت ہے جس کی برکتوں سے، جس کے ذریعے سے 3 خلیفہ کو ایمان ملا، 3 بادشاہ کو ایمان ملے. اس میں پہلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ حضرت خدیجہ بنی. کہا کہ کوئی آپ کی بات کو نہیں مانے گا لیکن میں سب سے پہلے آپ کی بات کو مانتی، اور مانا، اور مانتے ہی اللہ کے نبی کے کام میں حصہ لینا شروع. حضرت فاطمہ کو دعوت دی، حضرت فاطمہ ایمان میں داخل ہو گئی. ان کے بعد ان کے شوہر حضرت نعیم ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اور پھر ان کے ذریعے سے حضرت عمر ایمان کے اندر داخل ہو گئے. حضرت عثمان کی پھوپھی کو کلمہ پڑھایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عثمان کی پھوپھی مسلمان بنی، اپنے بھتیجے کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، حضرت عثمان نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے. ایک تو باہر ابوبکر صدیق کی محنت پر بھی، اور یہاں پر خدیجہ کی محنت، ان کی پھوپھی کی محنت پر بھی آپ نے اسلام قبول کر لیا. اور کسی حضرت علی کو کہا کہ علی چھوٹے سے بچے تھے، 10 سال کے تھے، حضرت خدیجہ کے پاس ہی رہتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس ہی رہتے تھے. تو خدیجہ نے کہا کہ جب تمہارے بڑے بھائی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، نبی بن چکے ہیں، میں ایمان لا چکی، تو تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ. وہ بھی کلمہ پڑھ کے حضرت علی مسلمان بن گئے. 3 خلیفہ مسلمان بنے حضرت خدیجہ کی محنت پر. ابوبکر صدیق کہنے لگے کہنے لگے کہ محمد کیا بات ہے، تم ہمارے ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، مکہ کے سرداروں کے درمیان آپ بیٹھتے نہیں، ہماری مجلسوں میں نظر نہیں آتے، اور سنا ہے کہ تم ان کے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ لوگ ناراض ہو رہے تھے، ایسا کرتے. کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر وحی آتی ہے. انہوں نے فوراً ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے. اور مسلمان بننے کے بعد کیا؟ مسلمان بننے کے بعد آپ کی پہلی محنت پر 5 لوگ، 4 لوگ، اور دوسری محنت پر 5 لوگ ایمان میں داخل ہوئے. 9 لوگ 2 دن کی محنت میں آپ کے اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو یہ تھے حضرات صحابہ کے فوراً امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے تھے. ان کے نزدیک جب اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ہوگا تمہارا جب تم اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تو کہا کہ اتنے حیرت میں پڑھ کے اللہ کے نبی ایسا ہوگا؟ کہا کہ ایسا ہوگا، یہ تو کام چھوڑ دیں گے. اس کے بعد فرمایا آگے اللہ کے نبی فرمایا اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تم برائی کا حکم دینے لگ جاؤ گے اور لوگوں کو نیکیوں سے روکنے لگ جاؤ گے، دین کی محنتوں سے روکنے لگ جائیں گے، برائی سے کے حکم دینے لگ جائیں گے. کیا اللہ نبی ایسا ہوگا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہوگا. اور جب یہ ایسے ہونے لگ جائے تو یہ سب فتنوں کا دور اور قیامت، قرب قیامت کا منظر آ جائے گا. اور پھر ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے آئیں گے جیسا کہ دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر جتنے دانے رہتے ہیں سب ایک کے پیچھے نکلنا شروع کرتے ہیں، ایسے فتنے آ جائیں گے. ایک وقت کہنے لگا کہ تمہارے جوان نافرمان ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، اور ماں باپ کے لوگ نافرمان ہو جائیں گے، اور باپ کو لوگ ذلیل کرنے لگ جائیں گے، اور امت کے مال کو اپنے ذاتی مال سمجھنے لگ جائیں گے، اور جو برے قسم کے لوگ رہیں گے وہ گاؤں کے ذمہ دار بن جائیں گے. یہ سب ہو جائے گا.
اور ناچ گانے عام ہو جائیں گے, میوزک عام ہو جائیں گے, تو پھر فرمایا کہ ایسا ہو گیا, جس وقت ایسا ہو جائے گا اس وقت فتنوں ایک کے پیچھے فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا اور فتنے آنا شروع ہو جائیں گے. آج جو حالت ہم لوگوں کی ہے, یہ حالت وہی ہے کہ بہت زیادہ ہمارے اندر کمزوری آ گئی ایمان کے اعتبار سے, ہم کو احساس نہیں ہوا. اللہ نے اتنی مبارک محنت دی دعوت کی, یہ احساس دلانے کے واسطے محنت ہے. دعوت کی جو مبارک محنت ہے, ہر ایمان والے کو احساس ہو جائے کہ میں ایمان والا ہے لیکن میری زندگی ہے کیا ویسی. احساس پیدا ہو جانا بہت بڑی چیز ہے, احساس کا پیدا ہونا. احساس ہی انسان کو عمل پہ کھڑا کرتا, احساس ہی انسان کو زندگی کو بدل دیتا, انسان کی زندگی. غیرت, احساس, یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان کی زندگی بدل جاتی ہے اس کے ذریعے سے. لیکن اگر احساس زندگی سے نکل جائے, قوم کی حالت بالکل کوئی بدل نہیں سکتا. جس قوم سے احساس ہی ختم ہو جائے. آج ہماری اس امت سے, پیارے رسول اللہ کی اس لاڈلی امت سے, مسلمانوں کی زندگی سے, ہماری زندگی سے احساس ختم ہو گیا کہ ہم ایمان کے کس سطح پر ہیں. ہم نے کبھی اپنے آپ کو جانچ کے نہیں دیکھا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ماں کے پیٹ سے مسلمان ہیں, لیکن ہم ایمان کے کس سطح کے اوپر ہماری زندگی گزر رہی. صبح ہماری ہو رہی تو نبی کے طریقے پہ اللہ کے حکموں پر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. دوپہر کیسی ہو رہی ہماری, شام اور رات کا سونا, ہم لوگ کیسے رات گزار رہے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ مسلمانوں کی راتیں پہلے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے مسلمان سویا کرتے تھے. رات میں تہجد مسلمان پڑھا کرتے تھے. زبان سے قرآن پاک کی تلاوتیں ان کے گھروں سے آوازیں آیا کرتی تھی. اور مسلمانوں کے بچوں کی حالت یہ تھی, حضرات صحابہ کے بچوں کی, کہ یہودیوں کے وہاں کئی ناچ گانے وغیرہ ہوتے تھے تو صحابہ کے بچے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے تھے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو جاتے تھے. یہ صحابہ کی حالت تھی کہ گانا بجانے کے آلات تو نہیں تھے, لیکن انسان گانے بجایا کرتے تھے, گانے گایا کرتے تھے, اور انسان ناچنے والی باندیاں لایا کرتے تھے, اور وہ باندی ناچتی تھی اور سب اس کا ناچنا دیکھا کرتے تھے, اور ڈھول اور اس ٹائم کے جو بھی آلات تھے وہ بجا کرتے تھے. تو صحابہ کے معصوم بچے بھی اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے. یہ حالت ہے. لیکن آج ایمان والے کے گھر سے خود گانے کی آواز آ رہی. ایک صاحب نے فجر کی نماز پڑھے 2 دن پہلے کی بات, عبدالصمد میں ان لوگوں نے فجر کی نماز پڑھے, گاڑی روکا اور نماز پڑھ کے جیسے ہی باہر نکلے تو گاڑی کے اندر گانا بجانا شروع کر دی. ہم نے اگر غیر مسلم بھائی اس طرح بجاتا تھا کچھ جھگڑے کر لیتے تھے, مسجد کے بازو میں بجا, اب یہ مسلمان ہی بجا رہا, اس کا کیا. ان کو بولے میں نماز پڑھ کے اب بھی نکلے اور اب کیا بہت زیادہ ثواب کما لی, تو اس کو برابر لیول کرنا چاہتے کہ کم زیادہ ہو گیا تو کم کرنا چاہتے کہ ثواب کو. پھر بند کرے انہوں نے. میں نے کہ ابھی بند کریں گے تم, لیکن اور گاڑی آگے دھکیں گے تو تمہاری کوئی بےڈنگی چال چلیں گے, پھر ایکسیڈنٹ ہو کے موت آئیں گے, تو پھر اسی حالت میں موت آئیں گے جس حالت میں زندگی گزاری, گانا بجاتے بجاتے اور سنتے سنتے. بیچ میں ہیڈ فون کا زمانہ چڑھا تھا تو ہمارے نوجوانوں کو ایکسیڈنٹ جو ہوتے تھے نوجوانوں کے, تو ان کے موبائل کے اندر چائنا کے موبائل ہوا کرتے تھے, اس کے اندر ان کی پین ڈالی ہوئی ہوتی تھی اور کان میں گانا بج رہا. ایسے کئی لاشوں کو اپنے مسلمان بھائیوں نے اس حالت میں اٹھایا. انہوں نے بعد میں تذکرے بھی نہیں کیے کہ فلاں کی لاش ایسی اٹھائی ہم نے. بعد میں انہوں نے بتایا کہ ایک لاش ایسی اٹھائی گئی کہ جب ہم نے اس کے موبائل میں سے پین نکالی تو پھر گانا اور میوزک بج رہے تھے. اسی حالت میں اس کی موت ہوئی. ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا, 17 سال کا بچہ تھا, بڑا خوبصورت حسین و جمیل, لیکن بال پورے یہودیوں کے طرز پہ رکھا تھا. کارخانے کے پاس ٹرک والے نے اس کو دبا دیا, پورا سر اس کا خون ہو گیا تھا, جگہ پہ انتقال ہوا. بچہ گانا سنتے سنتے گاڑی چلا رہا تھا, اسی حالت میں بچے کی موت ہوئی. تو زندگی جیسی ویسی موت. ہم کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم ایمان کے کس سطح پہ ہیں ہم لوگ. جبکہ اللہ کے نبی صبح میں پوچھا کرتے تھے صحابی سے کہ بھائی تم نے کئی بات تم نے صبح کیسے کی, کیسا تم نے صبح کو پایا, کس حالت میں اپنے آپ کو پایا. کہا کہ ہم نے ایمان کی حالت میں صبح کی. صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی ایمان کی حالت, کہا کہ تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی ہماری نیکیوں سے ہم کو خوشی ہوتی ہے اور گناہ پر ہم کو رنج ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر تم مومن ہو. ایک صحابی تو کہنے لگے کہ میں تو ایسا دیکھتا ہوں کہ جہنم کے رونے چیخوں پکار کی آواز میرے سامنے ہے, قیامت کا منظر میرے سامنے ہے, سور پھونکنے والا فرشتہ گویا کہ اب سور پھونکنے والا ہے. ایسی میری حالت ہے, ایسی میری کنڈیشن ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری حالت تو کیا ہے, ہم لوگ اچھی طرح جان رہے ہیں کہ ہم لوگ زندگی میں 5 ٹائم کے نمازی بھی جاندار اور شاندار نہیں بن سکے. حقیقت والی نماز ہماری زندگی میں آ نہیں سکی. اعمال کے اثرات ہوتے ہیں لیکن ہمارے اعمال ہی نہیں تو اثرات کیسے ہوں گے. عمل زندگی میں ہو اس کے اثرات پڑتے ہیں, جیسے اعمال ہوں گے ویسے بستی پر اس کے اثرات ہوں گے. ایمان والوں کے اعمال اگر جاندار ہونے لگے, حقیقت والے اعمال ایمان والوں کی زندگی میں آ جائے, اللہ دنیا کے حالات کو بدل دیں گے. اور مولانا ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا اللہ سے اے اللہ ہمارے حالات کو بدل دے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بندے میں تیرے حالات بدلوں گا, تو تیرے نام اعمال کو تو بدل دے. پہلے تیرے نام اعمال ہمارے پاس اچھے نہیں پہنچ رہے تو ہماری طرف سے حالات تیرے پاس کہیں کو اچھے پہنچیں گے. ایک ظالم بادشاہ کو دیکھا گیا, وہ صدر تھا, ملک کا صدر تھا, راشٹرپتی تھا ملک کا, اس کو دیکھا گیا
تو اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت قتل کرایا. تو کہنے لگے کہ یہ مسلمانوں کے اعمال ہے جو زمین پہ چڑھے پھر رہے. جب مسلمانوں کے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو اس کی 5 فٹ کے آدمی کی کیا مجال کہ مسلمان جیسی ہستیوں کو کچھ کرے. یہ مسلمان دنیا کے اندر مٹنے کے واسطے آیا، اسلام دنیا کے اندر مٹنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کہ یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ دین پورے ادیان پر، تمام مذہبوں پر دین اسلام غالب ہو کر رہیں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے غالب کر دیں گے. ایسے غالب کرنے کا رہتا تو نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ایسا غالب کرنا رہتا تو اپنے بندوں کا انتخاب کیوں کرتے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے؟ نہیں، اللہ کا ضابطہ ہے جس کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اتاریں گے، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات دیکھو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم بھی کہتے ہیں. لوگ ان کے بارے میں غلط بات یہ چلاتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ایک دم غلط بات ہے. مولانا شہزاد ہم نظام الدین میں بیٹھے تھے، مولانا دیکھو 3 مرتبہ مولانا سعد صاحب کیا کہہ رہے، تو مولانا سعد صاحب نے 3 مرتبہ یہ جملے کو دہرایا کہ ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. ایک مرتبہ مولانا کہنے لگے، ہم لوگ ان کے پاس ہی بیٹھے تھے، ایک بار مولانا کہنے لگے بولے ایسا معاملہ ہو گیا، بولے بھوپال کے اجتماع میں، بولے میں نے ایک مرتبہ ایک حدیث اللہ کے نبی کی بیان کی اور حدیث کے اندر میں نے یہ کہا کہ علم والوں کو میں سخت سے سزا دوں گا. اللہ کے نبی کہہ رہے، حیات الصحابہ کے اندر بھی ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ کیا ہو گیا کہ بعض لوگ اپنے پڑوسیوں سے علم حاصل نہیں کرتے، سمجھ حاصل نہیں کرتے، فقہ حاصل نہیں کرتے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے. اور کیا ہو گیا بعض لوگوں کو کہ اپنے پڑوسیوں کو دین نہیں سکھاتے، علم نہیں سکھاتے، فقہ نہیں سکھاتے، دین کی سمجھ بوجھ نہیں سکھاتے. کیا ہو گیا؟ اگر یہ ان کے پاس دین سیکھنے کو نہیں آئے اور یہ ان کے پاس دین سکھانے کو نہیں گئے تو میں ان کو دنیا میں ہی سخت سزا دوں گا. اللہ کے نبی بیان کر کے خاموش ہو گیا. صحابہ میں چرچا ہوا کہ کون لوگ مراد ہے، تو صحابہ نے کہا کہ وہ جو اس پار لوگ جو ہے، بس جو نئے لوگ آئے قبیلے کے، وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو دین کی معلومات نہیں ہے. اچھا پڑھے لکھے لوگوں سے کون مراد ہے؟ کہا کہ قوم اشعری مراد ہے، ابو موسیٰ اشعری کے خاندان کے لوگ مراد ہے. وہ سب اشعری لوگوں کو معلوم پڑا، گھبرا کے آگے. ڈرنے والے لوگ تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے. ہم لوگ ہے نا تو دنیا کے اعتبار سے عقل مند ہو گئے، آخرت کے اعتبار سے بیوقوف ہو گئے. حضرات صحابہ آخرت کے اعتبار سے عقل مند تھے، دنیا کے اعتبار سے سادے سیدھے تھے. ایک صحابی نے ایک باندھی، خوبصورت باندھی کو پکڑ کے رکھ دیا. ان کے بھائی رونے لگے، وہ بہن بھی بولنے لگی میرے بھائی کے بغیر میں رہ نہیں سکتی، شہزادی تھی. تو وہ صحابی کے پاس آئے، کہا کہ نہیں، میرے کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ باندھی ملے تو نے لے لینا، تو مجھے امیر المومنین نے بھی دے دیا، میں تو چھوڑوں گا نہیں. کہا کہ میں اپنے بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. بھائی کہا میں اپنے بہن کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے دے دو. کہا کہ ٹھیک ہے لے لو. کہا کہ کتنے پیسے، کتنے درہم؟ کہا کہ اتنے، ہاتھ سے مٹھی سے بتا رہے، اتنے درہم میں لے لیے. ایک صحابی آ کے بولنا کہ رہے تم زیادہ بولتے تو تم کو زیادہ دیتا. وہ بادشاہ کے خاندان سے تھا. بولے زیادہ کتنے ہوتے؟ بولے بتاؤ زیادہ کتنے بولنا تھا، معلوم ہی نہیں زیادہ پیسے کتنے ہوتے، زیادہ درہم کتنے ہوتے، اتنی بڑی بات تھی. تو مولانا کہنے لگے میں نے یہ بولا بیان کے اندر کہ میں اہل علم کو سخت سزا دوں گا، اہل علم کو سخت سزا دوں گا. یہ اللہ کے نبی کے جملے میں دہرا رہا. اب میرا بیان وغیرہ ختم ہونے کے بعد میرے کو ریکارڈنگ سنائی گئی کہ حضرت آپ نے یہ جملے بولے، دیکھو اس پر ہندوستان میں اشکال ہو رہا. کہا کہ میں نے یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی، میرا نہیں ہے یہ، میں سزا دینے والا ایسا میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا. اللہ کے نبی نے وہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو کہا تھا، وہ میں نقل کر رہا تھا. کہا کہ دیکھو حضرت اوپر لکھ کر آیا، دیکھو مولوی صاحب علماء کو سخت سزا دینے والا ہے، مولوی صاحب علماء کو سخت سزا دے رہا. اور یہ بات لوگوں نے چلا دی. بڑا خطرناک دور چڑھائی، بہت خطرناک دور ہے. منافقت بہت زیادہ تیزی سے ہماری زندگی میں آ رہی. لیکن اللہ ہمیں معاف کرے کہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں منافقت میں کہاں تک پہنچ رہا ہوں. نفاق والے اعمال میری زندگی میں آ رہے. منافق سے وہ منافق مراد نہیں ہے، نفاق والے اعمال مراد ہے، نفاق والی علامتیں مراد ہے. کہ نفاق والی جو علامتیں تھی جس کو اللہ کے نبی نے منافقوں کے لیے بیان کیا تھا، وہ علامتیں ہماری زندگی کے اندر آئی. بولے تو جھوٹ بولیں گے، اور کیا بات کریں گے تو جھگڑا کریں گے، اور امانت کے اندر خیانت کریں گے. میری امانت امامت میں نے اچھی طرح کرنا، یہ میری ذمہ داری. اب میں اس کے اندر خیانت کر رہا. میں مکتب پڑھانے والا، میری ذمہ داری مکتب ایسی پڑھانا، میں اس میں خیانت کر رہا. یہ ساری خیانت، آپ کے ٹیچر ہے، آپ کی ذمہ داری. جو بھی بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں اس کو بہترین تعلیم دینا، یہ آپ کی ذمہ داری. آپ اس کو پورا نہیں کر رہے، آپ امانت میں خیانت کر رہے. یہ منافقوں کی علامت تھی کہ امانت کے اندر خیانت کریں گے. یہ علامت ہماری زندگیوں کے اندر بھی ایک طرح سے علامت آ گئی ہماری زندگی کے اندر. تو مولانا جگہ دے دو، کوئی بھی آنے والے کو جگہ دینا. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر تعریف فرمائی گئی ان لوگوں کی کہ جب مجلس کے اندر بیٹھے اور کوئی آگے تفسو فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو جگہ دے دیتے کسی آنے والے کو. ہم لوگ بھی جگہ دینا چاہیے، بڑی فضیلت کی بات ہے. اس آیت کے اوپر عمل ہو جاتا ہے ایسی مجلسوں کے ٹائم میں.
تو مولانا آ رہے لیکن جگہ ہی نہیں ملی ان کو. تو ہم لوگ ہے نا یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں ہم ایمان کے اعتبار سے کس درجے پہ ہماری زندگی گزر رہی اور کہیں نفاق کی علامتیں ہماری زندگی کے اندر تو نہیں پائی جا رہی. اس احساس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک محنت ہمارے درمیان چالو کی ہے, شروع کی گئے, اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ محنت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی گئی. ہم اس کو سرسری نہ لیں, جو بڑوں کی طرف سے ہم لوگوں کو ذمہ داری آتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں, اختلافات انتشار کی طرف نہ پڑے. امت بہت حالات کے اندر ہے, ایسے حالات کے اندر امت کو سنبھالنا, اعمال پہ کھڑا کرنا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. ایک ایک بھائی کو جا کر سمجھانا محبت سے, رات میں اس کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ بھائی کو سمجھانے گئے تھے, زنا کا عادی ہو گئے, ہم نے خاموشی میں اس کو سمجھا دیا, لیکن ہمارے سمجھانے سے اللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تو اس کو سمجھا دے گا, اس کی زندگی بدل دے گا, وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا, کبھی زنا کی طرف اس کا قدم نہیں پڑے گا. اے اللہ فلاں بھائی وہ سود کی طرف جا رہا تھا, ہم نے اس کو سمجھایا لیکن ہمارے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تو اس کو سمجھا دے گا, اس کو ہدایت دے دے گا, وہ گناہ سے بچ جائے گا, سود کی طرف نہیں جا پائے گا. اللہ اس کو سود سے بچا لے. یہ دعائیں ہم لوگ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو جوڑ کے رکھیں گا اعمال پر. امت دیکھو جڑیں گے حضرات صحابہ پر, امت جڑیں گے قرآن پر, امت جڑیں گے نبی کے طریقے پر. ان چیزوں پر ہم لوگ امت کو جوڑنے کی فکر کریں. اعمال والی زندگی امت کی ہو جائیں گے, اللہ اس کے اثرات بتائیں گے. محمد بن قاسم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے. جب محمد بن قاسم ہندوستان آئے تھے, جب آپ ہندوستان کے سندھ کے علاقے سے ہندوستان میں پہلا قدم آپ کا پڑا, آپ کے چہروں کو دیکھ کر 9,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. تاریخ فرشتہ کتاب کے اندر ہے کہ 9,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. کیا تھا؟ دعوت دیے تھے, تلوار بتا دیے تھے؟ نہیں, ان لوگوں کی زندگی کے اعمال تھے جس کے اثرات بستی کے اوپر پڑے تھے. ہمارے اعمال کے اثرات کہاں سے؟ ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے, بے عملی زندگی گزر رہی. 5 ٹائم کے نمازی نہیں بن سکے, رمضان کے روزے رکھنے والے نہیں بن سکے, قرآن مقدس کو سمجھنے والے, اس کی تلاوت کرنے والے نہیں بن سکے, اہل علم کی قدر کرنے والے نہیں بن سکے, علماء دین کی قدر کرنے والے ہم لوگ نہیں بن سکے. نا قدری بہت زیادہ ہمارے اندر عام ہوتے جا رہی. اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو, اللہ نے جو مبارک محنت دی ہے, اس محنت کا پہلا ایک تو اس کا یہ ایک پر یہ ہے, اور ایک رخ یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت ہے, اور اس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوں گی. اس کے لیے بھائی بتائیں, زندگی کی مشغولی میں 4 مہینے, جس کے 4 مہینے لگے دوبارہ 4 مہینے کے لیے بتائیں, اور جن کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے بیرون کے لیے بتائے, علماء اکرام سال کے لیے بتائے, سال جن کے لگے ہوئے 2 سال کے لیے بتائے.